اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کا بیان ہے، ان کے شرف اور اعزاز کا بیان ہے۔ حضرت آدم کے دو اعزاز یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اعزاز ان کا علم کا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علم نصیب فرمایا، یہ پہلا اعزاز ہے، پہلا شرف ہے۔ دوسرا اعزاز اور دوسرا شرف حضرت آدم کو یہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ دوسرا اعزاز تھا۔ تو فرمایا قال یا آدم، قالا فرمایا اللہ نے، یا آدم اے آدم، انبئہم بتلا دے ان کو، ان ملائکہ کو بتلا دے، باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما پس جب، انبأہم اس نے بتلا دیے ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام، قالا تو فرمایا اللہ نے، الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، یعنی یقیناً میں نے تمہیں کہا تھا، انی اعلم کہ بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماواتی والارض آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، غیبہ پوشیدہ چیزیں، السماواتی والارض آسمانوں اور زمین کی، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو، وَإِذْ اور جب حکم دیا، قلنا ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا، للملائکتی ملائکہ کو، اور جب ہم نے حکم دیا، ہم نے جب کہا، للملائکتی ملائکہ سے، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم کہ تم سب سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا یا نہ مانا، واستکبر اور تکبر کیا یا غرور کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے، کافروں میں شامل ہو گیا۔ قال یا آدم، یہاں پر آپ عنوان لگائیں گے اظہار شرف آدم علیہ السلام، اظہار شرف آدم علیہ السلام۔ اور اس کے آگے آپ لکھیں گے شرف نمبر 1، پہلا شرف یا پہلا اعزاز، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فرمایا اے آدم بتلا دے ان کو ان چیزوں کے نام، فلما انبأہم پس جب انہوں نے بتلا دیے، حضرت آدم نے بتلا دیا، ہم انہیں، باسمائہم ان چیزوں کے نام، قال تو اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا۔ یہاں پر استفہام تقریری ہے۔ استفہام تقریری کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً میں نے تمہیں کہا تھا، مثبت معنی لیں گے۔ یہاں پر دراصل لم بھی نفی کا ہے اور حمزہ استفہامیہ یہ بھی نفی کا ہے، اور جب نفی پہ نفی داخل ہو جائے تو
نفی نفی اثبات، نفی کا نفی اثبات ہوتا ہے۔ جیسے آپ میتھ وغیرہ میں بھی جانتے ہیں کہ جب دو بار نفی جمع ہو جائے تو پھر وہ جمع کا معنی دیتا ہے، وہاں پر جمع مراد ہوتا ہے جب دو نفی آ جائیں۔ علم حمزہ استفہامیہ بھی نفی کے لیے ہے اور لم بھی نفی کے لیے ہے۔ جب دو نفی جمع ہو گئے تو اس بات کا معنی دیں گے الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، یعنی یقیناً میں نے کہا تھا۔ قد قلت لکم، قد قلت لکم، یقیناً میں نے تمہیں کہا تھا۔ انی اعلم غیب السماوات، کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، غیبہ پوشیدہ باتیں، پوشیدہ چیزیں۔ وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا، اس کے نیچے آپ عنوان لگائیں گے شرف نمبر 2 یا اعزاز نمبر 2 یا دوسرا اعزاز، حضرت آدم کا دوسرا اعزاز۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے فرمایا، جب ہم نے کہا، جب ہم نے حکم دیا، للملائکۃ ملائکہ کو، فرشتوں کو۔ کیا حکم تھا؟ اسجدوا لآدم، کہ تم سجدہ کرو آدم کو۔ یہ حقیقی سجدہ تھا یا صرف جھکنا تھا؟ سجدے کی کون سی قسم تھی؟ یہ تفصیلات ہیں، ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا قرآن کریم کے اندر آ گیا ہے اسی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم کو۔ فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس کون تھا؟ یہ ملائکہ میں سے تھا یا جنات میں سے؟ تو یہ جنات میں سے تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ حکم تو ملائکہ کو تھا، پھر تو اس کے مختلف قسم کے جوابات دیے گئے ہیں۔ یہ ملائکہ کے ساتھ عبادت کے اندر شامل تھا، اس لیے یہ بھی حکم کے اندر آ گیا۔ اس طرح کے اور بھی جوابات دیے گئے ہیں۔ اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم کو۔ فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا، نہ مانا، انکار کیا۔ واستکبر، اور تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا، یہ ظالم۔ وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے، یہ کافروں میں شامل ہو گیا، اللہ کی بات نہ ماننے والوں میں، انکار کرنے والوں میں، اور اپنے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے دلائل پیش کرنے لگا، اپنی افضلیت بتلانے لگا، غرور کے اندر آ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔